یا پھر آپ کو کہیں کا ٹکٹ مل گیا یا کسی کے ساتھ کوئی سیلفی لے لی، تو اپنے پاس تھوڑی رکھنی ہے. تفاخر، اب اپنی اکمپلشمنٹس دکھانی ہے. گاڑی لی ہے، نیا اپارٹمنٹ لیا ہے، نئی جاب ملی ہے، کوئی نہ کوئی تو دکھانا پڑے گا نا. پھر اپنے پاس تھوڑی رکھنا ہے اس کو. ہاں، اسٹیٹسکوپ، افطار پہ اسٹیٹسکوپ پہن کے آتے ہیں وہ. باربیکیو چکن کا ہارٹ ریٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو تفاخر ہے نا، یہ ایک نیا وائرس آتا ہے. اچھا، جو پچھلے وائرس تھے وہ کون سے تھے؟ پہلا وائرس کون سا تھا؟ کھیل. پھر کیا تھا؟ تفریح. پھر کیا تھا؟ زینت، خوبصورتی. پھر اس کے بعد کیا تھا؟ دکھاوا. لیکن جب یہ نیا وائرس آتا ہے نا تو پرانے ضائع نہیں ہو جاتے، وہ پھر بھی ہوتے ہیں، وہ ابھی بھی ہے. ابھی بھی کچھ نہ کچھ کھیل کا دل چاہتا ہے، ابھی بھی انٹرٹینمنٹ کچھ چاہیے، ابھی بھی کچھ فیشن کا سینس ہے، کچھ زینت چاہیے. اگر اپنا نہیں کرنا تو گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، یا گاڑی فینسی لینی ہے، کہیں نہ کہیں خوبصورتی چاہیے، کہیں نہ کہیں چاہیے. پھر اس کے بعد تفاخر، دکھاوا. پھر ایک عمر آتی ہے کہ دکھاوے سے بھی دل تھک گئے، بس اب اپنی لائف میں لگ گئے، بلز آ گئے، فیملی ہو گئی، بچے ہو گئے. اب اتنی انگزائٹی آ گئی کہ دکھاوے کی ٹائم نہیں رہا بندے کے پاس. اب اس کے ذہن میں سارا دن کیا چلتا رہتا ہے؟ پیسے، بچے، پیسے، بچے، بچوں کے لیے پیسے، یہی چلتا رہتا ہے. فیسیں دینی ہے، یونیفارم خریدنے ہیں، ویکیشن پہ جانا ہے، ویکیشن سے آنا ہے، یہاں پہ جانا ہے، یہاں پہ آنا ہے. پھر کیا کریں گے؟ کالج کی کیسے کریں گے؟ رشتے کا ٹائم ہو گیا ہے، ویڈنگ ہال بک کرنا ہے، کیٹرنگ کہاں سے کرانی ہے. او مائی گاڈ، اموال اولاد، اموال اولاد، لگے رہو. ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے نہیں؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یعنی یہ چھوٹی سے الفاظ میں اللہ نے پوری لائف سپین کا نقشہ کھینچ دیا انسان کا. اور اب اس پورے سفر کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، کیونکہ یہ سیکشن تھا مثالوں کا. اب مثال دی، کمثل غیث، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بالکل ہی صحیح مقدار میں آنے والی بارش. اگر مقدار سے کم ہو تو کھیتی نہیں ہوگے گی، مقدار سے زیادہ ہو تو سیلاب آ جائے گا. جو پرفیکٹ ہوتی ہے نا، بالکل صحیح مقدار میں آنے والی بارش، اس کو مطر نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں غیث. اسی لیے صلاۃ میں ہم مانگتے ہیں صلاۃ الاستغاثہ. استغاثہ اس لیے کہ ہمیں بالکل صحیح مقدار میں پانی چاہیے جس سے کھیتی ہوگے، جس سے زرخیز ہو زمین. اس کی مثال ہے بارش. اعجب الکفار نباتہ، کہ جس نے بیج بویا تھا اس کو کفار کہتے ہیں. کفار کافر کے لیے نہیں ہے، کفار کھیتی باڑی کرنے میں جب آپ بیج کو دفناتے ہو تو اس کو کفار کہتے ہیں، اس کی جمع بھی کفار ہے. کافر کہتے ہیں بیج دفنانے والے کو. تو یہاں کہا ہے کہ جس نے بیج دفنایا تھا اس کو ایک دم سے بڑا اچھا لگا کہ اس کا جو بیج ہے اس کا چھوٹا سا تنکا مٹی میں سے نکلنا شروع ہو گیا. بارش صحیح طرح سے ہوئی. اس کو بڑا ارمان تھا جب وہ بیج ڈال رہا تھا، اس کو نہیں پتا بارش ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اس کو نہیں پتا کیڑا لگنا ہے کہ نہیں لگنا، اس کو نہیں پتا زمین میں سوکھنا ہے کہ نہیں سوکھنا. بڑی دعائیں کی اور ایک دن بڑی پرفیکٹ بارش ہو گئی. اور جب بارش ہوئی تو اس کو وہ جو ساری زمین جو براؤن ہے نا، اس میں چھوٹا چھوٹی سبزی نظر آنی شروع ہو گئی، تنکے نظر آنے شروع ہو گئے، اور وہ کھڑکی سے ہی دیکھا وہ خوش ہو رہا ہے. اعجب الکفار نباتہ. دیکھیے، میں سوال یہ ہے کہ جب اس کو چھوٹا سا تنکا نظر آتا ہے، کیا کام مکمل ہو چکا ہے؟ نہیں، کام مکمل ہونے کا پہلا سٹیپ سامنے آ گیا نظر. اس سے ہی خوشی ہو گئی اسے کہ چلو کام اب کمپلیٹ ہونے کی طرف، مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہے. امید ہے کہ ہو جائے گا، ابھی ہوا نہیں ہے. اصل میں جب وہ مکمل ہوتی ہے نا فصل، تو اس کو سوکھنے سے پہلے کاٹنا پڑتا ہے. سوکھنے سے پہلے جب وہ میچور ہو جاتی ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ہیج. اللہ کہتے ہیں ثم یہیج، تو پھر وہ میچور ہو جاتی ہے پوری طرح، جتنی اس نے بڑھنی تھی وہ بڑھ گئی. اب جب وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ فوراً کاٹنا پڑتا ہے. اگر وقت پہ نہیں کاٹو گے تو کیا ہوگا؟ وہ خراب ہو جائے گی. ثم یہیج، تو یہیجو کے بعد ہمیں دیکھنا تھا فیفلح، تو وہ اس کی وہ ہارویسٹ کرتا ہے، اس کو کاٹتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے.
اللہ نے کہا ہے کہ یہ کسان اس کو دیکھتا ہے، چھوٹا سا سبزہ نکلتا ہے، پھر وہ پوری طرح مچور ہوتا ہے اس کا وہ پودا، فتراہ مصفرہ، تم دیکھو کہ وہ پیلا بھی پڑ گیا. پیلا پڑ گیا، پیلا پڑنے سے کیا مراد ہے؟ خراب ہو گیا، خراب ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ ایسا سوکھ گیا کہ اس کے ذرے ذرے ہو گئے، جس کو جب پتے سوکھ جاتے ہیں اور اس پر آپ قدم رکھتے ہو تو آپ کو چپس کے کرش ہونے کی آواز آتی ہے نا، اس کو حطام کہتے ہیں. اس لیے جہنم کے ناموں میں سے ہے کہ وہ دباتی ہے، کرش کرتی ہے. الحطمہ، نار اللہ الموقدہ، حطمہ. ثم یکون حطامہ، ایسی چیز جو پیروں کے نیچے کچل دی جائے، بیکار سی چیز، آپ کو پتہ بھی نہ چلے آپ سوکھے ہوئے پتے پہ آپ نے قدم رکھا ہے، یعنی اس کی بالکل کوئی قدر نہیں رہی. حطامہ. یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی. کتنے مراحل بتائے تھے شروع میں؟ کھیل کا بتایا تھا، کھیل بھی اسی پروسیس سے گزرے گا. پھر بتایا تھا تفریح کا، وہ بھی اسی پروسیس سے گزرے گی. پھر بتایا تھا خوبصورتی کا، وہ بھی اسی پروسیس سے گزرے گی. پھر بتایا تھا تفاخر کا، وہ بھی اسی پروسیس سے گزرے گی. پھر بتایا تھا تکافر فی الاموال والاولاد، وہ بھی اسی پروسیس سے گزرے گی. کیسے؟ بچہ کہہ رہا ہے مجھے بس یہ ایک ویڈیو گیم لے دیں، بس یہ ایک ویڈیو گیم. اس دفعہ میں کہہ رہا ہوں میں اگر آپ نے لے دی تو پھر وہ اکون من بعدہ من قوم صالحین، اس کے بعد میں اچھا ہو جاؤں گا. بس یہ ایک لیتے ہیں، ایک، بس ایک. ہاں اس میں شرک ہے، یہ ہے گاڈ آف وار، لیکن پھر بھی اگر آپ یہ لے دیں گے نا تو پھر دیکھنا میں کتنا اچھا ہو جاتا ہوں. ایک دفعہ بھی میں چھوٹی بہن کو مکہ نہیں ماروں گا، اب کبھی بھی نہیں کروں گا. بس یہ ایک عید پہ لے دیں، بس یہ مجھے. بڑی خواہشیں کر کر کے رو رو کے آپ نے کیا کیا؟ عید پہ لے دیجیے گیم. بڑا خوش. ابھی گیم کھولی بھی نہیں ہے، کھولی بھی نہیں ہے ابھی، پلے اسٹیشن کھولا بھی نہیں ہے، ڈبہ ہے، کارڈ بورڈ ہے، لیکن اس کو کھول کے کھول لوں نہیں، بھی نہیں کھولنا. جیسے وہ کسان تھا نا جس کو وہ تنکا نظر آ رہا تھا، ابھی تو کھولا تو ہے نہیں وہ، لیکن ویسے پہلے سے اچھا وہ کھول لی. پھر اس کے بعد قیام اللیل کرتے کرتے وہ گیم بیٹ کر دیا آپ نے 3 دن میں، ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟